پر سلام زینب ہے، جہاں میں درد کی پہلی امام زینب ہے۔ خدا نے بھیجا ہے جس پر سلام زینب ہے، جہاں میں درد کی پہلی امام زینب ہے، اور علی کی بیٹی کا احسان ہے قیامت تک، علی کی بیٹی کا احسان ہے قیامت تک، حسینیت کی بقائے دوام زینب ہے۔ ہم بہت مشکور ہیں جناب نوید عاشق پی اے صاحب کے کہ انہوں نے فرش ازہر پہ رونق بخشی۔ مومنین کرام، میں آپ کے اور جناب شوکت کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا، بس چند مختصراً اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ جشن محسن اسلام ام المسائل جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں یہاں منعقد ہو رہی ہے، جس میں اب جناب شوکت صاحب اس کے بعد پڑھیں گے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں خصوصی طور پہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس مجلس اور مجلوس کے سلسلے میں تعاون فرما رہے ہیں۔ جناب ہم اراکین انجمن اسناشری کے بہت شکر گزار ہیں، ہم حیدری اسکاؤٹ کے اور مرکزی محکمہ دفتر اسلام آباد کے اراکین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اندر و باہر تمام انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم جناب انجمن جانسان بیت کے لیاقت جعفری شوکت جعفری کے شکر گزار ہیں جنہوں نے باہر سبیل کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام مومنین و مومنات کا جنہوں نے کسی بھی طرح آج کی اس مجلس کا جلوس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ بانیان مجلس جناب ملک خاور عباس صاحب، عاصم علی، ملک بابر علی، خرم علوی، شہزاد علوی، طاہر علی، طاہر عباس بختیاری، ملک احمد حسن، سید سہیل حیدر، نوید عباس، فضل عباس، ندیم جعفری، بلال بھائی، سید اکثیر حیدر، سید تبریز رضا، سید ناظم عباس، ملک اظہر و اعجاز حسین شاہ، اور اس کے علاوہ جتنے آپ یہاں پہ خواتین و حضرات حاضرین ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور توفیقات میں اضافہ کے لیے آپ سے دعا ہے کہ بلند تر صلوات کریں۔ شاعر اہل بیت جناب شوکت صاحب، میرے پاس کوئی بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی تعارف کرا سکوں، آپ کو اپنا بہت بڑا تعارف ہے۔ میں صرف ان کو بلانے سے پہلے اتنا عرض کروں گا کہ ہم اہلیان اسلام آباد جناب شوکت صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ہم نے جب بھی ان کو یاد کیا انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ ہمارا انہوں نے عرض کی عزت رکھی اور اسلام آباد میں تشریف لائے، اور ہمیشہ بہت اچھی سے اچھی مجلس، اچھی سے اچھے جشن سے انہوں نے ہمیں نوازا۔ 7 شعبان کو بھی آپ پڑھیں گے 7 شعبان کا بھی ایک جشن کا ان کا اعلان ہے، لیکن اگر وہ پاکستان میں ہوئے تو انشاءاللہ وہ باب الحوائج ڈسٹرکٹ 4 میں 7 شعبان کو بھی جشن پڑھیں گے، اور گزرے اپریل کی 18 تاریخ کو یہاں اسی امام بارگاہ میں تقریباً اسی ٹائم جناب شوکت نے میری والدہ مرحومہ کے چہلوں کی مجلس بھی پڑھی تھی۔ میں بھی اپنی طرف سے اور اپنے خانوادے کی طرف سے اور اہلیان اسلام آباد کی طرف سے تاعمر جناب شوکت صاحب کا شکر گزار ہیں ہم لوگ، اور آپ سے التماس ہے کہ جناب شوکت کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات کریں۔ کرے پیار سے کیا فائدہ، کھانا کھاتا بھائی پیار سے کیا فائدہ، پاک رسول کے قدمہ بھیجنا سے کیا فائدہ، خدا کی قسم دن کی آمد منقر بنیا دیدار آنے دے رہا وچ دوست کا دے بھرے نہیں کہ سانو حیدر کرنے کا کیا فائدہ نارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نعم علیم وظہر الاجال تجدہ من لک فی النواہب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات سارے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دو. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. اس مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے مجلس ہے. عاصم صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے دعا ہے مالک انہیں امام حسین کی اماں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. مالک مرحومہ کی قبر منور فرمائے. مالک ان کی روح شاد فرمائے. میرے اللہ یہ جتنے ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس آ جائے. بکر سے ایک سیدزادے نے میرے مرشد بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. پوری دنیا میں جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے بے اولاد ہیں کائنات کا اللہ اس رات کا صدقہ سب کی جھولیاں آباد فرمائے. جو مومن جہاں جہاں بیمار ہے میری والدہ شدید بیمار ہے مالک سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. شہباز عباس بیمار ہے دعا کرو گے مالک شفا عطا فرمائے. میں اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے. کائنات کا اللہ ایران کی حفاظت فرمائے. ضرور آمین کہنا میرے اللہ. ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت صلوات سارے مل کے پڑھنا. اجازت ہے 1 گھنٹہ تو پڑھ سکتا ہوں ٹھیک. صلوات سارے پڑھو. یقیناً آپ سب ولائی اور عزائی عزادار اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ آج کی یہ مجلس اللہ کی زینت کی زینت سے منسوب ہے. مہربانی. مجھے بہت لاڈ سے بہت اصرار سے بابا حامد شاہ جی نے حکم فرمایا. بھائی ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے. شکر گزار میں ہوں آپ لوگوں کا. میری اپنی پیاس بجھ جاتی ہے. کچھ چیزیں جو میں کہیں نہیں پڑھ سکتا پورے وطن میں میں وہ یہاں آ کے پڑھ لیتا ہوں. میری اپنی تسلی ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. آپ مجھے سال میں 2-4 مرتبہ اپنی زیارت کا موقع عطا کر دیتے. بہت شکریہ. مجلس تو جو حکم ہے وہ ہے شہزادی کا خطبہ سناؤ. وہ میں پڑھوں گا لیکن 13 رجب بالکل قریب سے صحن حرم سے گزری ہے تو میرا دل ہے وہ شعر اگر آپ لوگ اجازت دے دیں تو میں 2-4 نئے خطے جو اسلام آباد میں پہلی بار پڑھے جائیں گے وہ سنا کے پھر جیسے آپ کا موڈ بنا. نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. جو بندے شعر سننے کے عادی ہو جو بندے مجھے سننے کے عادی ہو یہ اتنا بڑا مجمع ہے تو اس لیے نا کہ شوکت کو دعائیں دے کے آئے اور بی بی سے دعائیں لے کے آئے. دعائیں دینے اور لینے کے عمل کے لیے آئے ہو سارے. اور یہ وعدہ ہو گیا کہ دوسرا مصرع ہی سمجھ آ گیا کہ ماحول جشن کا ہو جائے گا. نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. دیکھا نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. نگاہ شوق نے مجھے 13 رجب کی شب دیکھا. اس اردو سننے والے مجمع میں بھی یہ مشکل بات نہ سنی گئی تو شاید میں کہیں نہ پڑھوں. نگاہ شوق نے
آہا پورا ملک سنے یہ نعرہ حیدری جی 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 نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا جی نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا خدا بھائی خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا درار ہی پہ نہ رکتا یہ معجزہ شوکت ابھی تو شکر کرو کہ علی غلاف سے اچھا کافی نہیں میرے پاس میرے بچوں بھائی اس ماحول کی قسم 14 کے ذکر کی قسم باوجود کھڑا ہوں اس ذکر پہ ہاتھ ہے اس ذکر کی قسم اس سے بڑی قسم ہے ہی کوئی نہیں بالکل میرے موڈ میں ہی تھا 4 بڑے مشکل مصرے تھے اور اپنے آپ میں طے کر کے میں نے ابھی کہیں نہیں پڑھے 12-13 جب پہ جشن پڑھتا رہا ہوں مصرے نہیں پڑھے کہ مشکل کافیہ ہے بندے نہیں بولیں گے اپنے آپ میں مجبور ہوا کھڑا ہوں 30 دن کے حسین مہینے میں 30 دن کے حسین مہینے میں روز ہوتی ہے بات 13 کی یہ بھی حیدر کا معجزہ سمجھو چاند 14 کا رات 13 حسین مہینے میں بابا جی یکم میں جب شروع ہوتی ہے 13 کی بات شروع ہو جاتی ہے اس مرتبہ کسے 13 کو پڑھا رہے ہو 13 کو کون آ رہا ہے یکم میں جب شروع ہوتی ہے 13 کی بات شروع ہو جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں 30 دن کے حسین مہینے میں بول نا 30 دن کے حسین مہینے میں روز ہوتی ہے بات 13 کی یہ بھی حیدر کا معجزہ سمجھو چاند 14 کا اگر ماتمی مجھے اجازت دے دے میرے اندر سے قابو نہیں ہو رہا 4 مصرے مجھے بہت تنگ کیے ہوئے ہیں میرے اندر سے قابو نہیں ہو رہا کعبے سے ملا کعبے کے نگران کا بیٹا گھر ہوتی ہے اولاد کی آمد عمران کا بیٹا ہے کہ رحمان کا جنہیں برداشت نہیں ہو رہا وہ معاف کر دو جنہیں برداشت ہو رہا ہے ان میں سے کوئی ہاتھ نہیں بڑھو سارے حلالی بولو کے نگران کا بیٹا سلطان حرم دہر کے سلطان کا بیٹا ماں باپ کے گھر ہوتی ہے اولاد کی آمد عمران کا بیٹا ہے کہ
कई होते हैं। हुस्न के रूप हकीकत में मैं पढ़ नहीं सकया और काबू न होगा तेरी रहना तो तेरी में तो पढ़िया सो। हुस्न के रूप हकीकत में कई होते हैं और फूल भी फूल से पहले तो कली होता है। फूल भी फूल से पहले तो हुस्न के रूप हकीकत में कई होते हैं, फूल भी फूल से पहले तो कली होता है। वो मुसलमान का रब हो के नुसैरी का खुदा, अल्लाह होता ही वही है जो अली। हुस्न के रूप हकीकत में कई होते हैं। हुस्न के रूप हकीकत में कई होते हैं। जवान बोलो, जवान न थको। मुझे पता गर्मी बड़ी जल्दी छोड़ दूंगा। फूल भी फूल से पहले तो कली होता है। वो मुसलमान का रब हो के नुसैरी का खुदा, अल्लाह होता ही वही है जो। 14 की कसम मेरे अंदर का शौकत रहा मजबूर हुआ खड़ा है। 4 मिसरे हैं बड़े मुश्किल, सुन लो। बशर की ताकत परवाज सोच सकती तो भाई समझ के मुझ पे एहसान कीजिएगा। इस तो पे जो बात है ना, ये तो शर्तिया है। आगे इसकी जो जजा है उस जजा पे गौर कीजिएगा। बशर की ताकत परवाज सोच सकती तो दादा शुक्रिया तो सोच सकती तो मैं सोचता हूँ अली सोचने में क्या लगता। नमाज तुम न पढ़ो तो तुम आदमी न लगो, अली नमाज न पढ़ता तो फिर खुदा लगता। नमाज तुम अदब खोल के पढ़ो, नमाज तुम न पढ़ो तो तुम आदमी न लगो। अली नमाज न पढ़ता, अली नमाज न पढ़ता तो फिर खुदा लगता। बहुत शुक्रिया। अली नमाज न पढ़ता तो फिर खुदा लगता। थक तो नहीं गई तबीयत? सलामत बेदाग रहो, नजर बद से महफूज रहो। 26 अशरे मैं पढ़ चुका हूँ। 26 साल की नौकरी है मेरी। 26 साल की इस नौकरी में याद ही नहीं रहा मैं कहाँ कहाँ पढ़ आया। 5 पासपोर्ट मेरे बने हुए इस 26 साल की नौकरी में, और कम से कम 20-21 मुल्कों में मैं अली के लाल की नौकरी कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं 26 साल से एक लफ्ज पढ़ रहा हूं, टूट के चाहना। जब कोई किसी से मोहब्बत का इजहार करता है ना भाईजान, वो कहता है मैं तुम्हें टूट के चाहता हूं। ये बात मैंने किताब में पढ़ी, ये बात मैंने अशार में पढ़ी, ये बात मैंने गजलियात में पढ़ी, ये बात मैंने जुबान से सुनी। टूट के चाहना, जुबानी सुना है मैंने टूट के चाहना, किताबों में लिखा हुआ देखा है मैंने टूट के चाहना, गजलियात में पढ़ा है मैंने टूट के चाहना। प्रैक्टिकली कहीं नजर नहीं आता मुझे टूट के चाहा कैसे जाता है। कोई समझ नहीं आती ये टूटना होता कैसे है, कोई किसी को टूट के कैसे चाह सकता है। किसी किताब ने ये समझाया नहीं कि टूट के चाहना कैसे है। बस एक मौका ऐसा आया है 26 साल के बाद मेरे मुताले में, जब मुझे टूट के चाहना मिला है, जब बिन्ते असद आ गई बैतुल्लाह के दर पे। जब बिन्ते असद आ गई, मैं हजारों के मजमे में ऐलान कर रहा हूं, जो बंदा 2 से में न बोला वो मुजरिम है मेरी मेहनत का। जब बिन्ते असद आ गई बैतुल्लाह के दर पे, दीवार ने सजदा भी किया, घर के
किसे सुना है? कह रहा है पहली बार ये ख्याल जिंदगी में सुना। सब जिंदगी आपकी। हाँ, मुझे याद आ गया 19 अक्टूबर भी और 30 नवंबर भी, ये दोनों संडे हैं और महीने से होगी जंगी साइदा। मैं भी पढ़ूंगा, मुल्क भर के उलमा ज़ाकिरीन भी होंगे। 12 अक्टूबर शक्रियाल जो सालाना मजलिस है उसमें भी इंशाअल्लाह मैं हाजिर दूंगा। मुल्क भर के उलमा ज़ाकिरीन होंगे। जब बिनते असद आ गई, उसी पे बोलो, थक रहे हो? जब बिनते असद आ गई बैतुल्ला के दर पे, दीवार ने सजदा भी किया घर के वली को। यही तो बात है, यही तो बाबूजाद शाह जी, फिर तुम आप ही आखते हो यार बस की कर तुम बदल आते हो जशन नहीं मजले से। हम मैं किधर जावा? 13 रजब की रात अजब वाकया हुआ। 13 रजब कभी अभी नईम भाई पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं उसमें से एक बात करने के लिए पढ़ रहा हूँ, खुदा न खास्ता ये नहीं कि मैं उनके हवाले से पढ़ रहा हूँ, एक बात उसमें से करनी है जिसके लिए ये सारी मेहनत है। 13 रजब की रात अजब वाकया हुआ, ये 4 मिसरे ज़हन में रखना और ये मिसरे सुनना। खुदा के घर से खुदा के घर में जो आ रहा है वही अली है। चलो जाओगे लेकिन तुम यही बैठे रहे हो। खुदा के घर से खुदा के घर में जो आ रहा है वही अली है। उतर के काबा में उसको किबला बना रहा है। खुदा के घर से खुदा के घर में जो आ रहा है। मैं 25 मिनट पढ़ गया, 30 पढ़ गया, मुझे नहीं याद, लेकिन पहली मर्तबा सवाली बन के कह रहा हूं, जिसे मां ने नादिनी पढ़ के दूध पिलाया मेरे हाथों गिला देखना, बंदा ऐसा ना हो जो न बोले। उतर के काबे में उसको किबला बना रहा है वही अली है। और नमाज पढ़ते हुए हमेशा इधर उधर देखते रहोगे। क्यों? जो 14 सदियों से अब भी तुमको डरा रहा है। पानी कितनी बढ़ गया? हो गया आधा घंटा हो गया। जी बेटा हुक्म करो, हुक्म करो। हाँ हाँ जरूर पढ़ूंगा। कितना और पढ़ लूं? अच्छा जी, भिखारी, हाँ इंशाअल्लाह बशर्त जिंदगी अशरा मुहर्रमुल हराम इस साल भिखारी कलाम ठीक 8 से 9 बजे बशर्त जिंदगी भिखारी निस्तकबाल अशरा मुहर्रमुल हराम ठीक 8 से 9 बजे रात में हाजिर दूंगा। कहती हैं ये दीवार में मौजूद दराड़े, थक गए हो तो बात करिए। कहती है कि दीवार में मौजूद दरारे, कहती है कि दीवार में मौजूद दरारे, इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली। शरीयत की जुबान में, शरायुल इस्लाम में, फिक की लैंग्वेज में सदके की 2 वजूहात हैं। या कोई शख्सियत करीबुल मौत हो, करीबुल मर्ग कोई मुरक्कब नहीं, या कम अज कम मैंने नहीं पढ़ा। ये जो बोला जाता है करीबुल मर्ग, ये जायज़ नहीं है। मर्ग फारसी की लफ्ज़ है, करीब अरबी की लफ्ज़ है, इनकी इजाफत आपस में जायज़ नहीं। फारसी के लफ्ज़ पे अलिफ लाम नहीं लगा करती। खैर ये एक अलग मौजू है। अल अरबी लैंग्वेज में यूज होता है अलिफ लाम, अरबी लैंग्वेज में यूज होता है नकिरा को मारिफा करने के लिए। जैसे ये किताब है ना मेरी, इसे बुक कहते हैं। कुरान को बुक नहीं कहते, द बुक कहते हैं। आपको समझ आ रही है? इतने पढ़े लिखे मजमे में पढ़ रहा हूँ। ये बुक है, कुरान सिर्फ बुक नहीं, द बुक है। ये किताब है, कुरान अल किताब है। बोलो बोलो बच्चों, बोलो। ये किताब है,
قرآن الکتاب ہے. الف لام داخل ہوتا ہے عربی زبان کے لفظوں پہ اسے نکرہ سے معرفہ کرنے کے لیے, اور کبھی کبھی یہ معرفہ پہ بھی داخل ہو جاتا ہے, تب یہ نکرہ کو معرفہ نہیں بناتا, تب یہ اس معرفہ کے حسن میں اضافہ کرتا ہے, جیسے الحسن والحسین. تمہارے کیا کہنے ان بچوں, بابا میں شادی گوا رہی ہے گا, مجھے پوری مجلس کتاب کا اتنا مزہ نہیں آیا جتنے اس مشکل جملے کتاب کا لطف آیا. الحسن والحسین, حسن حسین نکرہ نہیں ہے, پہلے ہی معرفہ ہے. ان پہ جو الف لام ہے وہ تزئین کا ہے, حسن کا ہے, خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال الف لام پہ ایک مہینے ضرور کہیں سناؤں گا الف لام کی قسمیں کتنی ہیں, اور ہر قسم علی کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے. 9 قسمیں اس کی. کوئی ایک میں اس عربی گرامر کی روح سے صرف الف لام پہ پڑھوں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ ہر قسم کا علی سے کیا تعلق ہے. فی الحال میں جو بات کر رہا ہوں, کوئی شخصیت, کیا ہوا بھائی, اچھا صلوات پڑھ دو مل کے, پڑھوں, خیریت ہے نا, چلو کیا, اچھا کوئی شخصیت قریب الموت ہو, اسے موت جیسے حادثے سے بچانے کے لیے درمیان میں رکھا جاتا ہے. جس کا صدقہ ہو وہ سینٹر میں, جو صدقہ ہو وہ ارد گرد چکر لگائے. دل تک کرے فساد سے اللہ بن جاؤ, یہ جملے تو جڑا بندہ نہیں بولا دل کرتے بس کرا. ایک وجہ صدقہ اتارنے کی حادثات سے بچانے کے لیے, دوسری وجہ صدقہ اتارنے کی نظر بد سے کسی حسین کو محفوظ رکھنے کے لیے. حسین کو رکھا جاتا ہے سینٹر میں, جس شے کو اس کا صدقہ کرنا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ چکر لگاتی ہے. جی کرو, خوبصورت حسین شے درمیان میں, نظر بد سے بچانے کے لیے حسین شے درمیان میں, جس شے کو اس کا صدقہ کرنا ہے وہ اس کے 7 چکر. کتنے؟ 7 چکر. صبح تک بول, کل تک بول, اگلے سال تک بول, تب بھی بات تھوڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں علی کی تنزیل کا فسانہ ابھی یہ اظہار کر رہا ہے, علی کی تنزیل کا فسانہ ابھی یہ اظہار کر رہا ہے. علی ہے جو سے حرم میں اترا تبھی حرم معتبر رہا ہے. جاؤ مولویوں سے کہو مجھے کافر کہے, میں کہہ رہا ہوں علی ہے جو سے حرم میں اترا تبھی حرم معتبر رہا ہے. یہ حج پہ جانا, طواف کرنا, کبھی تو اس فلسفے کو سمجھو, جہان چکر لگا رہا ہے, علی کا صدقہ ہوگا. علی کی تنزیل کا فسانہ ابھی یہ اظہار کر رہا ہے, علی ہے جو سے حرم میں اترا تبھی حرم معتبر رہا ہے. یہ حج پہ جانا, طواف کرنا, کبھی تو اس فلسفے کو سمجھو, جہان چکر لگا رہا ہے, علی کا صدقہ اتر رہا ہے. اور پھر پڑھی دے تو روزہ بھائی دیکھی جائے گی, نبی کا اس قوم سے ہے وعدہ, علی دھڑکتا رہے گا دل میں. اب
کا ذکر علی گوارا نہیں ہے تم کو، نماز میں بھی علی تو کعبے میں آ گیا